الیکشن کمیشن کے مطابق جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں پاکستان میں ان کی تعداد 12 کروڑ 70 لاکھ ہو چکی ہے، اور ان 12 کروڑ 70 لاکھ میں 5 کروڑ 71 لاکھ جو ہیں وہ 18 سے 35 سال والے ہیں۔ یہ 18 سے 35 سال والے جو ہیں نا، ان کا لیڈر اس وقت معذرت کے ساتھ نہ تو وہ مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والے ہیں، نہ وہ زرداری صاحب کو فالو کر کے وہ جھنڈا پکڑ کے سڑکوں پہ آ کے کوڑے کھانے والے ہیں، اور نہ ہی وہ نواز شریف کی محبت میں وہ گلے جا رہے ہیں۔ 20-30 سال ان پولیٹیشنز نے کافی عرصہ پاکستان سے یا تو باہر گزارا ہے اور کئیوں نے جیلوں میں گزارا ہے، اور یہ جو یوتھ ہے 18 سے 35 سال والی 6.25 کروڑ ووٹرز، ان کو راہ چاہیے۔ فیصل واڈا صاحب، ان کو راہ دکھانے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے ہے تو وہ بھی 71-72 سال کی عمر میں، لیکن یوتھ کا نمائندہ بن کے اس پوری یوتھ کو سب سے زیادہ مایوس عمران خان نے کیا۔ جو راہ دکھا سکتا تھا اس کو فوج سے لڑوا دیا، تو یہ راستہ نہیں تھا، تباہی والا راستہ تھا۔ یہ 6.25 کروڑ بچہ کہاں جائے گا؟ یہ نوجوان۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور انالیسس دیا ہے۔ ندیم ملک صاحب دیکھیں، یہ جو 6.25 کروڑ بچہ ہے نا، جس کو ہم ینگسٹر کہہ رہے ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارا ایسٹ ہے، یہ اب وقت ضرورت وقت حال نہ کسی کو اندر جا کے واپس آنے دیں گے۔ اب بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ 6.25 کروڑ جو ینگسٹر ہے وہ سر یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں ہونے دے گا، اور ویسے بھی اگر کوئی ٹوپی ڈرامہ ہو بھی گیا اور خواہشات مان لیں کہ پوری ہو گئی اور پی ایم ایل این آ بھی گئی، تو اگر نواز شریف آگے کرسی پہ بیٹھے تو میکسیمم 12 مہینے میں گورنمنٹ چلے گی، اور اگر ان کا کوئی کارندہ آگے بیٹھا تو 16 مہینے چلے گی۔ خیر انہوں نے بھی جانا ہے، اور کرندے کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، آپ کا خیال ہے اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی؟ سر خمیر تو بدلتا نہیں نا انسان کا۔ یہ نفرت ہے فوج کے لیے، جو بغض ہے، جو وینم ہے، یہ صرف عمران خان کے اندر تو نہیں ہے نا، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے، پی ایم ایل این میں بھی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی ریڈ لائنز کو اور ٹرے میں بھرا اور 10 ٹائم زیادہ آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کو ریلیف ملتا رہا گالیاں دینے پہ۔ انہوں نے کہا چاہیے گولے بارود ہی مار دو، مجھے بہت بڑا ریلیف مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا سب نے، ان کا ماضی نہیں آپ بول سکتے۔ شہباز شریف کی یہ سیاست نہیں، شہباز شریف تو جب بھی ڈالنا پسند۔ دیکھیں سر میری بات سنیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے ندیم ملک صاحب کہ آپ ایک لیڈر کو 35 سال برداشت کرے، پھر اس کے بھائی کو، پھر اس کے سمدھی کو، پھر اس کے داماد کو، پھر اس کے لائق نالائق بچوں کو۔ سر یہ کنگڈم شپ جو ہے نا، اگر ہم نے غلامی کرنی ہے تو پھر ہم برٹش راج میں چلے جاتے ہیں، روٹی تو ملے گی سب کو۔ اب دیکھیں لوگ نہیں سمجھ رہے، اب یہ پولیٹیکل پارٹی نظام ان 6.25 کروڑ بچوں نے نہیں ماننا۔ دیکھیں سر نہیں ماننا، اگریڈ۔ اب سر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سیاست کر رہے ہیں، لغاری صاحب بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، پی ٹی آئی، نون، پیپلز پارٹی۔ اب پاک لوگوں کو اپنی عقل اور آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے پاکستانی قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اس کا مسئلہ بن گیا اس کے بلبلاتے ہوئے بچے، جن کو روٹی نہیں مل رہی، ان کو دودھ نہیں مل رہا، ان کو رینٹ دینے کو نہیں مل رہا، ان کی 13 سال کی بیٹیاں پیڑ بھرنے کے لیے نوکری کرنے جاتی ہے، ان کو ہوس کا شکار بناتے ہیں، ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ اور کرتا بھی کون ہے؟ جج اور پیر اس قوم کے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، ان کو ٹانگیں چوراہوں میں جا کے پہلے۔ اب آپ کیسے جمہوریت میں ٹانگیں گے؟ کہ ان کی تو بیل ہو جائے گی، ان کی تو بیلیں ہو گئی سب کی، یا وہ پکڑے نہیں گئے یا بیل ہو گئی۔ عدالت کا کام سر یہ تو فائز عیسیٰ صاحب، امید اللہ سے دعائے جو انہوں نے کل ہمیں دکھایا ہے وہ اسی پیس پہ فرد واحد نہیں، اس ادارے سے امید ہے کہ یہ ادارہ انصاف کے ادارے کو تو سر دیکھیں یہ بڑا ڈیبیٹ، جعلی پیروں کو پکڑ کے سزائیں دے، پھانسیاں دے۔ جو سر یہ جعلی پیر بھی نہیں لیڈرشپ کی پیداوار ہے نا۔ اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو وہ اس کا ووٹر ہوگا، اس کا گاؤں قبیلہ اس کو ووٹ دیتا ہوگا، شناختی کارڈ دیتا ہوگا۔ جس ملک میں غریب کو پیٹ کے لا رہے ہو بریانی کے نام پہ آپ ووٹ لے لیں، اس ملک کی تقدیر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بدلے